السلام علیکم میرے بھائیوں دوستوں، ہر پل ہر گھڑی کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی روپ میں اللہ کا رحم ہم پہ برس رہی ہے، لیکن ہم اتنے سمجھدار نہیں ہیں کہ ہم وہ سمجھ جائیں، لیکن یہ ہے حق ہے، اللہ بتا رہی ہے، اور یہ ہم اگر اس پہ ہم غور فکر کریں گے تو یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، نظر آتا ہے، لیکن ہم غور فکر کریں گے تو دکھ کی بات یہ ہے، یہ ساری باتوں کو جو ہے، اس ساری باتوں پر غور فکر کرنے والے ہمارے سماج میں بہت کم ہے، کروڑوں میں ایک ہے، لاکھوں میں ایک ہے۔ تو میرے دوست دیکھو، ہر گھڑی، ہر پل، ہر دم کچھ نہ کچھ اللہ کا کسی نہ کسی طریقے سے رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہے، لیکن ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، ہم اس رب کو ہی بھول کے زندگی گزر رہے ہیں، اس رب کے احکام چھوڑ چکے ہیں۔ اسی لیے اللہ رحمان ہے اور اللہ صبور بھی ہے، تو اللہ ہمیں سلامت رکھا ہے، پھر بھی ہم اتنا نافرمانی کرنے کے بعد بھی ہمارے مسلمان سماج اتنا نافرمانی کرنے کے بعد بھی سلامت ہے، اسی لیے یہ جو ہے اور بھی باغی ہوتے جا رہی ہے، تکبر میں آ رہی ہے۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ کی ایک ایک نعمت کو ہم نہیں گن سکتے، اور ایک نعمت کی ہم شکریہ ادا کرنا چاہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے، اللہ کی شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے۔ پھر بھی ہمیں کوشش کرنا ہے، اللہ سے توفیق مانگتے رہنا ہے اور چلتے رہنا ہے دین اسلام کی راہ پر، اللہ کی رضامندی کی راہ پر، ٹھیک ہے۔ تو میرے دوست دیکھو، جیسے اللہ کی نعمت کی اگر ہم بات کریں، یہ پیر کی ایک نوخن، یہ پیر کی جو ہے، یہ جو پیر کی نوخن ہے نا، یہ بھی اللہ کا ایک بڑا نعمت ہے۔ اب کبھی سوچو، یہ اللہ کا نوخن ہے، 5 انگلی میں 5، جیسے ہاتھوں میں 5 انگلی میں 5 نوخن ہوتا ہے، یہ کتنا پیارا چیز ہے۔ اس نعمتوں سے انسان کو کتنا پیارا دکھتا ہے، اور اس نعمتوں سے، اس نوخن سے انسان کو کتنا فائدہ ملتا ہے۔ اگر اس انگلی میں نوخ نہ ہونا تو یہ انگلی اس طرح آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ یہی ایک تان ہے، جیسے برج وغیرہ ایک ہوتے ہیں نا، برج کے بڑا روڈ میں جو برج بنتی ہے، ہائی وے، اوور برج ہوتی ہے نا، اس میں جیسے تان دیتے ہیں نا یہ لوگ، یہ اللہ کا کتنا بڑا نعمت آپ سوچ نہیں سکتے ہو جی۔ اور دیکھو جیسے ہمارے جسم کے باہر کروڑوں نعمت اللہ کی دی ہوئی جی۔ یہ زبان کا فنگر، یہ ہونٹوں کا فنگر اور ہے، یہ آنکھوں کا فنگر اور ہے، یہ انگلی کا فنگر اور ہے۔ ہر انسان کا الگ، کسی سے کسی کی فنگر نہیں ملتی۔ دنیا میں کروڑوں درخت ہے، کروڑوں پیڑ ہے جی، پھول کے، پھل کے، کتنے سارے پیڑ ہے، ہر پیڑ کے، ہر درخت کے، ہر پتے کے فنگر الگ ہے، کسی کی فنگر سے کسی کی فنگر نہیں ملتی۔ تو اللہ کتنے عظیم ذات ہے جی، اللہ کتنا مہان ہے، اس بارے میں ہم کبھی نہ سوچ فکر کرتے ہیں۔ ہم تو بس اپنی سوچ فکر میں، اپنے مالدار بننے کے چکر میں، اپنی زندگی، اپنے پوتا پوتی، بیٹا بیٹی کے چکر میں ہی ہم الجھے ہوئے ہیں۔ ہم کتنا اپنا نقصان کر رہے ہیں، یہ ہم کبھی سوچا بھی نہیں۔ تو میرے دوست، اللہ کی ہر گھڑی، ہر پل، اللہ کے ہر دم، ہر پل ہم پہ رحم و کرم برستے رہتے ہیں۔ جیسے ہم اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کھاتے ہیں، جیسے فروٹ ہے نا، یہ کتنا اچھا، یہ بازار سے لے کے آنا اور پھر خریدنے کے لیے پیسہ مل جانا، یہ جیسے اللہ کا نعمت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، یہ فروٹ جس کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے آج کے دور میں، سادہ سیدھا زندگی گزر رہی ہے، تو اس پر بھی اللہ کا رحم کسی نہ کسی طرح سے رحمتیں برستے رہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہے۔ اگر ہمیں اگر کھانا مل رہا ہے، رزق مل رہا ہے، ہم سلامت ہے، ہم پیسہ کما رہا ہے، اللہ ہمیں پیسہ دے رہا ہے، ہر دن 500 700 800 کمائی دے رہا ہے، تو بھی اللہ کے ہم پھر بھی محتاج ہے۔ جس حال میں رہے، جیسے بھی رہے، اللہ جیسے بھی رکھے، ہمیں جو ہے اللہ کی سامنے جھکنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے شکریہ ادا کرتے رہنا ہے۔ یہ فروٹ جو ہے، ہم
اس فروٹ کو ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھانے کے لیے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. اس فروٹ کو اپنے منہ تک لے جانے کے لیے اللہ کے محتاج ہے. اس فروٹ کو اگر ہم اپنے منہ میں زبان میں لے لیں پھر زبان سے یہاں تک اگلنے کے لیے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہم جو بھی کھاتے ہیں دن میں کتنا کچھ کھا لیتے ہیں. ہم بیت الخلا جاتے ہیں, استنجا اور جو ٹٹی ہوتی ہے, یہ سارے چیزیں 24 گھنٹے کی زندگی ہمیں جو اللہ نے دی ہوئی ہے اللہ کی رحم و کرم سے, یہ سارے چیز اللہ کی رحمتیں ہے ہم پر. اگر صحیح طریقے سے اگر استنجا نہ ہوتا ہے تو انسان کا کیا حالت ہوتا ہے. صحیح طریقے سے اگر بیت الخلا نہ ہوتا ہو, یعنی پائخانہ نہ ہوتا ہو, باتھ روم نہ ہوتا ہو, ٹٹی نہ ہوتا ہو, تو انسان کا کیا حال ہو جاتا ہے. یہ پیٹ جو ہے پھول جاتی ہے جی, پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے, چہرہ بگڑ جاتی ہے, آنکھیں باہر آ جاتی ہے جی. ہضم نہ ہوتا ہو تو کتنا کچھ کھا لیتے ہیں, اگر ہضم نہ ہو تو کیا حالت ہو جاتی ہے جی. ہر اعتبار سے ہر پل ہر دم ہر گھڑی ہم اللہ کے رحم و کرم کے محتاج. پھر بھی ہم اللہ کے نافرمانی سارے عام کرتے ہیں. ہمارے مسلمان سماج خاص کر کے, ہم غیر مسلمان سماج کی بات ہم نہیں کرتے, ہم اپنی مسلمان سماج کی بات کر رہے ہیں جی. اتنا کچھ اللہ ہمیں دیتی ہے, اتنا کچھ اللہ کی رحمت سے ہم جی رہے ہیں, پھر بھی سال بھر اللہ کے سامنے نہیں سجدہ کر رہے. ہمارے مسلمان سماج میں ایسے ہزاروں انسان ہے, ہزاروں مرد ہے, بزرگ ہے جو سالوں بھر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے ہیں. سال میں ایک بار عید پڑھ لیتے ہیں. عید تو واجب ہے, نہ پڑھ لینے سے کوئی گناہ نہیں ہو جاتا, لیکن فرض اللہ کا فرض عین جو ہے نہ پڑھو گے تو نہ سجدہ کرو گے تو گناہ عظیم ہے, کبیرہ گناہ ہے. 5 وقت کی صلاۃ ہے, جمعہ ہے, اور بھی سارے بہت ہے. حلال طریقے سے کمانا ہے, سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے جی. زبان کا حفاظت جی, شراب نہ پینا, جوا نہ کھیلنا, کئی طرح کی اللہ کی جو فرض حکم ہے, جو فرض عین ہے, ہم اس کو بھی سارے عام توڑ رہے ہیں, سارے عام نافرمانی کر رہے ہیں. اور پھر بھی ہم جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, پکا سچا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ حال ہے ہمارے مسلمان سماج کا. اسی وجہ سے چاروں طرف سے پریشانی مصیبت جو ہے گھر کے آئی ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں. اتنا کچھ ہو رہا ہے ہمارے سماج میں, ہمارے دیش میں, ہمارے پشچم بنگال میں اتنا زلزلہ ہو رہا ہے, اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے, اتنا پریشانی ٹوٹ کے آئی ہے. کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں, ہمارے پشچم بنگال میں, ہمارے بھارت ورش میں, مسلمانوں پر, کمزوروں پر, دلتوں پر. جو کمزور ہے پھر بھی ہم مسلمان جو ہے اپنے غلط پہ ڈٹے ہوئے ہیں, بالکل حق کی طرف آنے کی نام ہی نہیں لے رہے, سنت کی طرف آنے کی نام ہی نہیں لے رہے. سال میں ایک بار جلسہ کر لیا, سال میں ایک بار ذکر کر لیا, سال میں ایک بار جلوس نکال لیا, سال میں ایک بار کیا کچھ بھی کر لیا. باقی سارا سال جو ہے ناپاکی کے ساتھ, نافرمانی کے ساتھ, اور کفری کے ساتھ, شرک کے ساتھ, بدعتی کے ساتھ زندگی گزر رہے ہیں. سال میں ایک دن عید پڑھ لیا, جلسہ بنا لیا, لائٹنگ لگا لیا, اور کیا کیا رنگ ریلیاں کرتے ہیں, اور کیا کیا کرتے ہیں یہ لوگ. پھر سوچتے ہیں بس ہم سے دیندار نیککار, ہم سے اللہ والا کون ہے دنیا میں, ہم ہی تو ہے سچا مسلمان, جنت میں جانے کی قابل. اس دھوکے میں, شیطان کی اس دھوکے نے ہم مسلمان سماج کو ہلاک کر دیا, غرق کر دیا, برباد کر کے رکھا ہے. اور کچھ عالم کے نام لے کر ظالم جو لٹیرے ہیں, اس لوگوں نے ہی ان سادھارن مسلمانوں کو جو ہے بہلا کے, پھسلا کے, گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے. ایک گروپ بنا کے جو ہے, گروپ بنا کے گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے. بڑی بڑی باتیں کرتی ہے چوراہے پر
ब्रिज के ऊपर, लेकिन अल्लाह की हुक्म का कोई परवाह नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का कोई परवाह नहीं, सिर्फ दावेदार है। अल्लाह खैर फरमाए, इस जालिमों को ख़त्म कर दे अल्लाह, मजलूमों पर रहम कर। हमारे समाज में, हमारे समाज को, हमारी फैमिली मेंबर को इस गंदगी की दलदल से हिफाजत फरमा, जो हमारे समाज को लूट रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं आलिम के भेष में। ऐसे जाहिलों से, ऐसे जालिमों से हमारी समाज को, हमारे मुस्लिम समाज को हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। संभल के रहो मेरे दोस्त, अपने आप को बचा लो, अपने परिवार को बचा लो गुमराही से, बिदाती से, हलाकत से। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।